تو میرے بھائی ساری نیکیوں کا عالم، ساری نیکیوں کا عالم. اچھا کتنی مبارک نیکی ہے یہ صاحب؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی میں شریک ہونے کی تمنائے پاک کا اظہار فرمایا. حالانکہ سب سرکاری کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے کہا اس موقع پر کہ یار اتنا بڑا کام کیا ہے، امیہ نے کتنی قیمت مانگی، حضرت بلال کی سیدنا صدیق اکبر نے منہ کی قیمت دیکھ کر کے خرید لیا. ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال پر سیدنا صدیق اکبر کا کوئی احسان ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابو بکر پر حضرت بلال کا کوئی احسان ہوگا، جس احسان کے بدلے میں اتنا پیسہ دے کے حضرت بلال کو خریدا ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے تو یہاں کہا، لیکن اب رحمت باری جھومی. سبحان اللہ. رسول پاک کو بھی نیکی پسند اور خالق ارض و سما اللہ جل وعلا کو بھی نیکی پسند. کیسی پسند؟ رحمت باری جھومی. جبریل امین کو جبریل جاؤ محبوب کی بارگاہ کرم میں اور محبوب کے یار غار کی شان سنا دو. سبحان اللہ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر پر حضرت بلال کا، حضرت ابو بکر پر حضرت بلال کا کوئی احسان ہوگا جس کی وجہ سے اتنا بڑا کام کیا، اتنا مال دے کر کے خرید لیا اور خرید کے کر دیا آزاد. کوئی نہ کوئی احسان رہا ہوگا. اللہ پاک کی رحمت جھومی. رب قدیر جل وجہ الکریم نے سیدنا جبریل امین کو قرآن پاک کی آیت لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیا. اب کیا آیت پاک آئی وہ سنیں آپ. اللہ پاک فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے ان قریب دور رکھا جائے گا. اتقا آپ نے سنا نا، متقی ہے بلکہ شاہ اتقیاء صدیق اکبر ہے. اتقا کا لفظ ہے قرآن پاک میں، یعنی اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر کو بہت بڑا پرہیزگار فرمایا. اب ان کی پرہیزگاری جبھی تو اللہ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کا مقام وہاں ہے جہاں نہایت ہے. اللہ اکبر. اتقا جسے رب قدیر اتقا فرمائے اس کے تقویٰ کا کون اندازہ لگا پائے. ہم تو اتنا جانیں جو انہیں اچھا کرتا رہے گا اللہ اسے بھی متقی بنا. فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ. وہ اپنا مال دیتا ہے تاکہ خوب ستھرا ہو جائے. سبحان اللہ. اس لیے مال نہیں کہ احسان ہے، خوب ستھرا ہو. وَمَالِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. دیکھو لوگوں نے یہی کہا تھا اور میں نے مفسرین کرام کے اقوال پڑھے کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی ہے جو نیکی کی تھی نا، اور لوگوں نے کہا کہ بلال کا کوئی احسان ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا وَمَالِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اس پر کسی کا کچھ احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکایا جائے. ارے آپ سوچو تو صحیح، نیکی صدیق اکبر کر رہے ہیں اور بیان رب قدیر کی طرف سے آ رہا ہے. کیسے اللہ کے محبوب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے بالکل یہی کہا تھا کہ حضرت بلال کا کوئی احسان ہوگا. اللہ پاک نے بالکل ویسے ہی قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا وَمَالِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اس پر کسی کا کچھ احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکایا جائے. تو پھر سوال رہا پھر اتنا مال خرچ کیوں کیا؟ یہ بھی تو سوال رہا نا. تو قرآن نے اسے بھی ذکر فرما دیا. اللہ رب العزت نے اس کا بھی بیان فرما دیا قرآن پاک میں. اللہ پاک فرماتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. وہ تو صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے. سبحان اللہ. ابو بکر نے مال اس لیے خرچ نہیں کیا ہے کہ اس پر بلال کا احسان
کہ وہ تو اپنے رب کی رضا چاہتا ہے. سبحان اللہ. وجہ ربہ اعلیٰ، یعنی ایسی رضا چاہتے ہیں وہ. اعلیٰ حضرت نے نبی کو فرمایا. اور الحمدللہ سیدنا صدیق اکبر کی روحانیت کے صدقے اب میرے ذہن میں بات واضح ہوئی جو بات نے فرمایا. میں نے فرمایا نہایت ختم اور غایت منقطع. کیا مطلب؟ رب کی رضا چاہنے والوں میں انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ. تبھی تو اعلیٰ تو فرماتے کہ نہایت ختم اور غایت منقطع. میں سوچ رہا تھا کل پرسوں سے کہ غایت منقطع یہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، لیکن الحمدللہ رب العالمین الا ابتغاء وجہ ربک الاعلیٰ جب پڑھنے کی توفیق ملی تو یہ بات ذہن میں آئی. اعلیٰ حضرت ہو سکتا ہے یہ فرمانا چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا کے معاملے میں بھی صدیق اکبر انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچے مرتبے پر نکلا. کس زبان سے وہ بیان مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار خان محبوب خدا صدیق اکبر کا. آگے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت آپ نے پڑھی ہے نا، بلا سوف یرضا. وجہ ربی الاعلیٰ اسی میں یہ بھی ہے نا، بلا سوف یرضا. ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. کیا مطلب؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سیدنا صدیق اکبر کو وہ جنتی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ صدیق اکبر راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو صاحب دنیا کو اپنے رب کی رضا چاہے اور پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں یار غار کی رضا رب کے قدیر چاہتا ہے. بلا سوف یرضا، ان قریب کو راضی ہو جائے گا. اور ایسے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن پیدا ہوگی. ابو بکر جنت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ معراج کی شب رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا تھا، جبریل یہ بتاؤ کیا میری امت کا حساب ہوگا؟ عرض کرتے ہیں آتا حساب تو ہوگا سوائے ابو بکر کے. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر کا کوئی حساب نہیں، بلا حساب، اور ان کے صدقے میں اور بھی غلام بلا حساب. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ انہیں میں شامل فرما دے اپنی رحمت سے. حضرات حکم ہوگا جنت میں جاؤ. عرض کریں گے مفہوم یہ ہے پروردگار جو لوگ مجھ سے دنیا میں محبت کرتے تھے جب تک وہ نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ. آپ یہاں یاد رکھ رہے ہو، قیامت کے دن سیدنا صدیق اکبر یاد رکھیں گے. سبحان اللہ. یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی. اللہ کی حدیث بات میں تو ہے آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن عرش اعظم کے قریب خالص سونے کی 3 کرسیاں رکھی جائیں گی. اولی و آخری کا مجمع ہوگا. 3 کرسیاں. آقا فرماتے ہیں ایک کرسی پر اور ایسا سونا ہوگا وہ جس سے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا جائیں. اللہ اکبر. کتنا خالص سونا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ منظر بھی دیکھنا نصیب فرمائے. 3 کرسیاں. ایک کرسی پر ایک کونے پر سیدنا مولانا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ گر ہوں گے. کتنا مزہ آئے گا نا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ہوگی. سبحان اللہ. تو ایک کرسی پہ بیٹھے ہوں گے اور ہم کیسے بھی صحیح، بد صحیح، چور صحیح، مجرموں ناکارہ صحیح ہے، وہ کیسا بھی صحیح ہے تو کریم ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کے ہی غلام. نام لیوا تو ہے کم از کم. اللہ پاک نے جب ان کا نام جاری فرما دیا زبانوں پر تو اس کی رحمت سے امید رکھو کہ اللہ یقیناً بخشش فرما دے گا ان کے ساتھ. ایک پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آقا فرماتے ہیں دوسری پر میں جلوہ گر ہوں گا. سرکار تشریف فرماؤں. اور جو بیچ والی کرسی ہوگی نا آقا فرماتے ہیں اس پر صدیق اکبر کو بٹھایا گیا. آپ ذرا سوچئے مقام. اور ایک منادی ندا کرے گا ابو بکر صدیق حبیب و خلیل کے درمیان بیٹھے. جب بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم غلام نظارے کر رہے ہوں گے. بھلے سورج سما نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی کب رہی ہوگی، لیکن
ان کے سچے غلاموں کے لیے تو عید کا دن ہوگا. کبھی سرکار کے رخ بدوحا کی زیارت ہو رہی ہوگی, کبھی سیدنا صدیق اکبر کا دیدار ہوگا, ابراہیم خلیل اللہ کا دیدار ہوگا, اللہ کے اور محبوب بندوں کا دیدار ہوگا, اور پتہ بھی نہ چلے گا قیامت کا دن گزر جائے گا. اس لیے تو حدیث بات میں ہے کہ اللہ کے بہت سارے بندے وہ بھی ہوں گے محبوب بندے کہ قیامت کا دن جو 50,000 برس کا ہے نا, انہیں کیسا لگے گا جیسے ایک وقت کی فرض نماز کا وقت گزرتا ہے. ارے 4 فرض پڑھتے ہو, کتنا وقت گزر سکتا ہے تمہیں؟ بہت اچھی قرت امام صاحب کریں تو 20 منٹ لگا دیں گے زیادہ زیادہ. تھوڑی دیر اگر لگا دی دعا میں تو پیچھے مقتدی کہیں گے کتنا لمبا کیوں ہوگا, یہ نہیں ہوگا ہے. قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم تو ہوگا, لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہیں, پیارے مصطفیٰ کے سچے غلام ہیں, حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان, حضرات اہل بیت اطہار علیہم الرحمۃ والرضوان, اور اولیاء کرام کے سچے وفادار ہیں, انشاءاللہ پتہ بھی نہ چلے گا. اور پھر حضور استاد زمان علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ والرضوان کو فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان اعادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, اور ہم تو اپنے آقا کی شان محبوبی دیکھ رہے ہوں گے, اور اللہ کی رحمت سے دیکھتے دیکھتے رسول پاک کی شفاعت کے صدقے میں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, تمام حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان, تمام حضرات اہل بیت اطہار علیہم الرحمۃ والرضوان کے سچے غلاموں میں قبول فرمائے, ان کے سچے محبین میں شفاعت فرمائے. ان کے جو بھی دشمن ہیں رافضی, خارجی, وہابی, جو بندی, اللہ سب سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مذہب اہل سنت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اللہ اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اس مدرسے کو جو کہ برکاتی اسلامک سینٹر کے روپ میں اب پڑھائی ہوگی انشاءاللہ, یہاں لوگوں کا جذبہ ہے یہ, اللہ اس مدرسے کو دنیا کا چوگنی ترقی عطا فرمائے. اگر دوران گفتگو مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ربی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.